رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم پاکستان اور آذربائیجان کے صدر نے آج باکو میں ملاقات کے دوران مختلف شعبوں میں کثیر الجہتی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پاکستان اپنے عوام کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائے گا۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے گردشی قرضے کی مد میں مالی اعانت کے لیے 659 ارب روپے کی حکومتی ضمانت جاری کرنے کی منظوری دی ہے۔ اور پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان تیسرا اور آخری ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ کل فیصل آباد میں کھیلا جائے گا۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ آذربائیجان کی آرمینیا کے خلاف فتح خود ارادیت کے لیے جدوجہد کرنے والے مظلوم لوگوں خصوصاً بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر اور فلسطینی عوام کے لیے ایک امید کی کرن ہے۔ وہ آج باکو میں آذربائیجان کے صدارتی محل میں صدر الہام علیوف سے بات چیت کر رہے تھے۔ اس موقع پر چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم نے آذربائیجان کی حکومت اور عوام کو یوم فتح پر مبارکباد دی، جو آرمینیا کے خلاف کاراباخ کی آزادی کی 44 روزہ جنگ میں تاریخی فتح کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا اور سیاست، تجارت اور سرمایہ کاری، توانائی، روابط اور دفاع کے شعبوں میں اپنے کثیر الجہتی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ امریکی ناظم الامور نتالی بیکر نے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران نائب وزیر اعظم نے پاک امریکہ تعلقات کی مثبت سمت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ملاقات میں امریکہ اور عرب اسلامی ممالک کی جانب سے فلسطین اور مشرق وسطی میں امن اور استحکام کے فروغ کی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ پاکستان اپنے عوام اور خود مختاری کے تحفظ اور سلامتی کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائے گا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ پاکستان مذاکرات کی ثالثی پر برادر ممالک ترکی اور قطر کا شکر گزار ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب ذمہ داری افغانستان پر عائد ہوتی ہے کہ وہ دہشت گردی پر قابو پانے کے حوالے سے اپنے طویل المدتی بین الاقوامی، علاقائی اور دو طرفہ وعدوں کو پورا کرے جن میں وہ اب تک ناکام رہا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان افغان عوام کی خوشحالی کے لیے نیک خواہشات رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تاہم پاکستان افغان طالبان حکومت کے ایسے کسی اقدام کی حمایت نہیں کرے گا جو افغان عوام یا ہمسایہ ممالک کے مفاد کے خلاف ہو۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے 1225 ارب روپے کے گردشی قرضے کی مد میں مالی اعانت کے لیے 659 ارب روپے کی حکومتی ضمانت جاری کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ منظوری آج اسلام آباد میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس کے دوران دی گئی۔ یہ ضمانت پاور ہولڈنگ لمیٹڈ کے قرضوں اور آئی پی پیز کے واجب الادا بقایا جات کی ادائیگی کے لیے دی گئی ہے۔ کمیٹی نے جوہری بجلی گھروں، سرکاری ملکیتی بجلی گھروں، او جی ڈی سی ایل اور ایس این جی پی ایل کے لیے ٹیرف کے تعین اور ادائیگیوں کی ایڈجسٹمنٹ سے متعلق فریم ورک پر بھی غور و خوض کے بعد اتفاق کیا۔ ریلوے کے وزیر حنیف عباسی نے کہا ہے کہ اسلام آباد، تہران، استنبول مال بردار ٹرین سروس رواں سال کے آخر تک بحال کر دی جائے گی۔ وہ آج اسلام آباد میں گولڑا ریلوے اسٹیشن کی تزئین و آرائش کی تکمیل کے حوالے سے ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ریلوے کی اپ گریڈیشن اور جدیدیت میں علاقائی رابطہ سب سے اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ ازبکستان، افغانستان اور پاکستان کے درمیان ریلوے رابطے کے لیے معاہدہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایشیائی ترقیاتی بینک 2 ارب ڈالر کی لاگت سے کراچی تا روہڑی ریلوے ٹریک اپ گریڈ کرے گا۔ حنیف عباسی نے کہا کہ نوکنڈی تا روہڑی ٹریک کی اپ گریڈیشن سے معدنیات کی بندرگاہوں تک ترسیل میں آسانی ہوگی۔ پارلیمانی امور کے وزیر ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے شہریوں سے مبینہ امتیازی سلوک سے متعلق سوشل میڈیا پر منفی اور گمراہ کن پروپیگنڈے کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔
انہوں نے امور داخلہ کے وزیر مملکت طلال چودھری کے ہمراہ آج دوپہر اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے غلط معلومات پھیلانے کی مذمت کی۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کہا کہ پاکستان کے دشمن جعلی ویڈیوز پوسٹ کر رہے ہیں جس میں اسلام آباد پولیس کو مختلف چوکیوں پر معمول کی چیکنگ کے دوران آزاد کشمیر کے شہریوں سے بدسلوکی کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو ریاستی اداروں کے خلاف نفرت پر اکسانا دشمنوں کے ایجنڈے کا حصہ ہے۔ اور پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان تیسرا اور آخری ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ کل فیصل آباد میں کھیلا جائے گا۔ میچ دوپہر 3 بجے شروع ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔